خاتم قرآن اور قرآن زندگیوں میں کمائی سے متعلق، دل سے متعلق جو قرآن ہے، اس میں کون سا عقیدہ ہو، کیسا عقیدہ ہو، کیسا یقین ہو، اللہ کی کتنی بڑائی، کتنی عظمت، اللہ سے کیسی محبت، تو پورا قرآن دے کے جائے۔ لیکن کوئی چیز بغیر محنت کے ہاتھ نہیں آتی۔ پھر محنت بھی خالی محنت نہیں، محنت ہو، صحیح ہو، پوری ہو اور وقت پر ہو، تو پھر وہ محنت اپنا نتیجہ دکھاتی ہے۔ محنت تو ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ کھیت میں بیج تو ڈالتا ہے لیکن جو بیج ڈالنے کا زمانہ ہوتا اس وقت نہیں ڈالتا۔ کھیت جوتتا نہیں، بیج بھی ڈال دیا، پانی نہیں دیا، پانی دیا، کھاد نہیں دی، سب کچھ ہو گیا، رکھے والی نہیں کی، تو سارا کیا کرا سکتا۔ لیکن بیج بھی ہو، صحیح بھی ہو، وقت پر ہو، اور جتنا پانی چاہیے اتنا ہو، جیسے کھاد چاہیے ویسی ہو، پھر اللہ زمین کا جگر پھاڑ کر کوپر نکالتے، پھر سے پودا بناتے ہیں، درخت بناتے ہیں، گھروں میں غلہ آتا ہے، کھاتے پیتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو چیزیں دی گئی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اول سنت سنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی الدعوت الی اللہ۔ سب سے پہلی سنت، پیغمبری کا تاج جب آپ کے سر مبارک پر رکھا گیا اور آپ کو ذمہ داری دی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور ہر بندے کو اللہ سے وابستہ کرنے کی آواز لگانا، دعوت دینا، اس کی ذمہ داری دے کر بھیجا۔ اور ایسی دعوت دینے والے قیامت تک ان کا سلسلہ دائی بنتے رہے، وہ ذمہ داری ہم نے آپ کو دی، سراج منیرا۔ اس لیے قرآن جو نازل ہوا تو شروع میں فضائل کی آیتیں نازل ہوئی، احکامات تو بہت بعد میں آئے مدینے کی زندگی میں۔ نماز بھی ہجرت سے سال ڈیڑھ سال پہلے فرض ہوئی تھی، اور اس کے مسائل بعد میں آتے رہے، لیکن فضائل کی آیتیں اتنا کرو گے کہ یہاں ہماری اس محنت میں دعوت اور تعلیم، فضائل اعمال، فضائل صدقات، اور وہ خالی سن لینے کے لیے، یاد کر لینے کے لیے نہیں، اس عمل کی جو اندر یہ عمل ہے۔ ایک قرآن، اور قرآن زندہ ہو قیامت تک کے لیے قرآن ہے، ہدی للناس، کیا کہا؟ وہ ساری مخلوق کے وہ اللہ، ان کا کلام کہ وہ بھی ہدی للناس، جو بندہ، جو بندی جہاں جس وقت جس حال میں ہو، بیمار ہے، تندرست ہے، مالدار ہے، غریب ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، اندھیرے میں ہے، اجالے میں ہے، دکھی ہے، سکھی ہے، جس حال میں جو جہاں ہو، اس کے لیے پوری رہبری قرآن میں موجود ہے۔ لیکن وہی بات ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، ادھر کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی، اور پیچھے کے پیچھے پہاڑ ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
اور خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور عام صحابہ کے زمانے جیسے یہاں تاجر بھی ہیں، کھیتی والے بھی ہیں، دکاندار بھی ہیں، آفیسر بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ اس وقت میں بھی یہ سارے تھے، لیکن فرماتے تھے کہ اس وقت میں ہر ایک کے دل کا رخ گھر سے نکل رہے ہیں، دکان پر جا رہے ہیں، کھیت میں جا رہے ہیں، لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، بہو گھر میں آ رہی ہے، بیٹی رخصت ہو رہی ہے، بیمار ہے ہسپتال جا رہے ہیں، یہ سب ہوتا ہے آدمی کے ساتھ۔ لیکن وہاں کی بات یہ تھی کہ ہر قدم پر پہلے یہ پوچھنا اللہ کا حکم کیا ہے، اس حکم کے پورا کرنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ 100% امت اسی کی روشنی میں چل رہی تھی، اس لیے ہر ایک کو اپنی سوئی دھاگے کی ضرورت سے لے کر سب سے بڑی ضرورت جہنم سے حفاظت اور جنت میں داخلہ، ایمان پر خاتمہ، وہاں تک کہ ہر مسئلے کا حل ہر ایک کو قرآن کی تعلیمات میں نظر آتا ہے، اللہ کے نبی کی چال چلنے میں آپ کا اتباع اور آپ کی غلامی کا تاج سر پر رکھنے میں نظر آتا ہے۔ لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت آہیں بھر کے کہتے تھے، وائے افسوس وائے افسوس، جب سے امت نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی، اب تو نمازیوں کو بھی اپنی نماز میں مسئلے کا حل نظر نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں پھر ادھر ادھر جاتے ہیں۔ اس لیے میں آج کہہ رہا تھا کہ اللہ کی نعمتیں تو بہت ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے۔ اب دین کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں، کرنے کے کام، بچنے کے کام۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں لوگوں میں سب سے بڑا عابد ہو جاؤں، عبادت گزار۔ آپ نے ایک ہی جملے میں جواب دیا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام کہا ہے اس کو چھوڑ دیا، اس سے بچ لے، تو سب سے بڑا بزرگ ہے، تو سب سے بڑا عالم۔ اسی لیے پوری شریعت میں اللہ کے احکامات ہیں، کرنے کے کام، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور سب میں پہلے ایمان کے بغیر کی نماز نہیں، ایمان کے بغیر کا روزہ نہیں، ایمان کے بغیر کی کوئی نیکی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلا حق وہ اللہ کا، کہ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں، وہی سب کچھ، اسی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں اور کسی سے کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، لکھنؤ، کانپور وغیرہ کی طرف۔ مولانا منظور احمد نعمانی، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرات صاحب نماز کے بعد حضرت نے فرمایا، بھائیو میرے لیے دعا کرو، میں ایک بہت بڑی ابتلا میں اور بڑی آزمائش میں ہوں۔ سارے حضرات جمع ہو گئے، حضرت کو کیا آزمائش آ گئی؟ حضرت کیا ہوا؟
حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تھوڑی بہت جماعتیں چلتی ہیں اس وقت تو بہت تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی، یہ جماعتوں کو میری طرف مولانا الیاس کی جماعت، بھائی میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اسی سے سب کچھ۔ اور یہ تو میاں جی محراب نے سنایا، مجھے خود میاں جی محراب کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلی بھیجا۔ اس وقت دلی والے متوجہ نہیں ہو رہے تھے، صبح سے شام تک، شام کو واپس آئے۔ بڑے حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ ارے کوشش تو بہت کی، محنت تو بہت کی، پر کوئی تیار نہ ہوا۔ پھر ابھی میں نے یہ کہا کہ تم وہاں آ جاؤ، مولانا الیاس صاحب ہے، میں کیا ہوں؟ میری طرف کی دعوت دی، تو نے ان کو وہیں تعلیم پہ کیوں نہیں ڈال دیا؟ وہیں گشتوں میں ڈال دیتا، اصل تو اعمال ہے۔ تو اصل اللہ کو ماننا، اسی لیے یہاں تک کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آسمان لوہے کا ہو جائے، زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان سے قطرہ نہ گرے، زمین سے دانہ نہ اگے، روٹی روزی کے سارے اسباب ختم ہو جائیں، اس کے بعد صرف دل میں اتنا وہم گزرے، اوہو اب کہاں سے کھائیں گے؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر ہے، ایمان نہیں۔ تو نے جس کو رب العالمین کہا ہے وہ تیرا رب آسمان کا پابند ہے نہ زمین کا، بارش کا نہ غلے کا، قادر مطلق ہے، رب ہے، جب چاہے جہاں سے چاہے جس طرح چاہے روزی پہنچائے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کو ایسا ماننا، سارا سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ سب کچھ کے بغیر جو چاہے جہاں چاہے کر کے دکھا۔ اس لیے نبیوں کے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ماحول میں تھے وہاں تو کفر ہی کفر تھا، فرعون ہر وقت کہتا تھا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، لوگوں کو مارتا بھی تھا، قتل بھی کرتا تھا، ظلم بھی بہت کرتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا انک بالوادی المقدس طویٰ انا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی۔ موسیٰ تم بہت مقدس جگہ میں ہو، اور یہ ہم نے کرم فرمایا ہے اس ماحول سے جہاں 24 گھنٹے لعنت برستی تھی، 24 گھنٹے ظلم و زیادتی ہوتی تھی، اس ماحول سے ہم نے تمہیں پسند کیا۔ یہ سارا مجمع کہاں کہاں تھا؟ یہ قدم اٹھتے نہیں، قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر اس میں سے کوئی نہیں آیا، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے چاہا، یہ اللہ کا پسندیدہ مجمع ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے یہاں کا ایک دستور ہے، کالے گورے مالدار غریب چھوٹی ناک بڑی ناک سب کے لیے جو ہماری نعمت کی قدر کرے گا ہم اس کے لیے نعمت کو بڑھائیں گے، جو ناقدری کرے گا ہم نعمت چھین لیں گے۔ یہ ہمارا مجمع، اللہ ہمیں اس مجمع کی بھی قدر نصیب فرماوے، اور مجمع کو بھی اس مجمع میں آنے، ان باتوں کے سننے، اس پر عمل کرتے ہوئے اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ موسیٰ ہم نے تم کو پسند کیا، تو پسند کیوں کیا؟ بہت دھیان سے بات سننا، اللہ کہہ رہے ہیں فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ،
دل کے کانوں سے سننا جو وحی کی جائے. ہم اس کے لیے تمہیں وہاں سے نکال کے لائے ہیں. ہم سارے یہاں اسی کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ نے کیا سنایا؟ اننی انا اللہ، اللہ تو میں ہی ہوں. وہ فرعون جو ڈینگے مارتا ہے نا، وہ تو ڈینگے ہیں، اس کی بکواس ہے، کسی دن کھل جائے گی. میں اسی لیے ایک بات بیچ میں سنا دوں. ایک لڑکا تھا، پڑھتا تھا. جب فارغ ہو کے جانے لگا تو استاد سے کہا، استاد مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. استاد صاحب نے کہا کہ نبوت کا دعویٰ مت کرنا ہے. نبی کا دعویٰ؟ یہ سن، صرف نبی کو یہ حق ہے کہ نبی یہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے. اس لیے تو اللہ کے کہلوانے سے کہتے ہیں، باقی کسی کو حق نہیں ہے. اچھا، آگے خدائی کا دعویٰ مت کرنا کہ یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ جو وہ چاہے وہی ہوگا. تم کبھی ڈنگے مارنے لگو نہیں، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. کہ گئے ہم کچھ نہیں، ہم سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ. فاستمع لما یوحی، دل کے کانوں سے سنو موسیٰ، اللہ میں ہی ہوں، میری ہی عبادت کرنی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میری عبادت. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز قائم کرنا. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے. قرآن نے تو اقیموا الصلاۃ کہا ہے نا، کہ صلو کہا ہے. قرآن نے تو اقیموا الصلاۃ کہا ہے کہ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ کہ سارے مستحبات، آداب، سنتیں، واجبات، فرائض، ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ پوری نماز پڑھ، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. اب تو بھاگم بھاگ آیا، پتہ نہیں مسواک کی کہ نہیں کی، مسواک کی تو کیسے کی، وضو کی تو کیسے کی، سجدہ کیا تو رکوع کیسے کی، نماز پڑھ لیتے ہیں. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک ہے نماز اور ایک ہے نماز کا مزاج، کہ اپنا مزاج بنانا ہے نماز کا. اب مزاج کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھو، ایک آدمی ہے، بچپن سے اس کو کھٹی چیز نہیں چلتی، لیمو کی ہو، دہی کی ہو، املی کی ہو، اور کسی چیز کی کھٹائی کہ وہ اس کو نہیں چلتی. کھٹی چیز کھاتے گلے میں خراش، چھینکے، نزلہ ہو جاتا. یہ اس کا مزاج ہے بچپن سے، اس کو کہتے ہیں مزاج. کوئی کتنے فضائل بیان کرے، میری ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے اور میری ماں تہجد گزار ہے، اور بھائی تیری ماں کی بزرگی بھی تسلیم، اور یہ بھی، مجھے کھٹی چیز نہیں چلتی. اس کو کہتے ہیں مزاج. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نماز کا مزاج بناؤ. کہ نماز میں کیا ہو؟ ہاتھ اٹھانے سے لے کر سلام پھیرنے تک، قیام میں کہاں دیکھو، رکوع میں کہاں دیکھو، سجدے میں کہاں دیکھو، قیام میں کیا پڑھو، سجدے میں کیا، رکوع میں کیا، سلام کس طرح پھیرو، کیا جس طرح نماز میں شروع سے آخر تک پابند ہو. اب دکان پر ہو تو، کھیت میں ہو تو، سڑک پہ چل رہے ہو تو، کہیں اندھیرے میں ہو تو، اجالے میں ہو تو، خبردار میری آنکھیں پابند ہیں، میرے کان پابند ہیں، میرے ہاتھ پیر پابند ہیں. اس کا نام، اسی لیے کہا دین جو ہے وہ سراسر پابندی کا نام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
ہمیں کامل مکمل دین دیا گیا ہے۔